والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج مجھے ایک بھائی کا سوال آیا کہ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے جو آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، دیکھیں وہ حدیث کو زیادہ سے زیادہ اوپر نیچے کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ مفہوم تو سیم رہتا ہے۔ تو بھائی اگر مفہوم سیم رہتا ہوتا تو پھر تو اختلاف ہی کس چیز کا تھا؟ اصل میں مفہوم سیم نہیں رہتا، وہ اس میں اپنی مرضی سے جو ہے واقعات ڈالتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو بیان کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے چیزیں بتاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے ایک دیوبندی عالم ہیں جو کہ مولانا زار ولی خان ہیں، ایسے نام ہے ان کا، جو کہ مفتی زار ولی خان، کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں، دیوبند جو ان کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہاں کے۔ اور ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ بھئی اس طرح مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ من گھڑت واقعات سناتے ہیں اور مطلب ان کے، تو انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے اور وہ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اصل میں بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو ایک صحابی جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور وائٹ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس طرح سبز، مطلب وہ مکس کوئی بات وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جا رہے ہیں تو میں نے ان کو روکا، میں نے کہا یا رسول اللہ ملنے کا دل کر رہا تھا آپ سے، کافی عرصہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تھا بھئی آج مجھے مت چھیڑو، آج جو ہے وہ میں جا رہا ہوں ادھر، مجھے میں دعوت ولیمہ پہ، اور مجھے کیونکہ عثمان نے آج صدقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے ایک حور کے ساتھ کر دی ہے، تو میں اس سلسلے میں جا رہا ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر ملیں گے۔ تو تمام نبی جو ہیں وہاں انوائٹڈ ہیں اور میں بھی اسی ولیمے پہ جا رہا ہوں۔ رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آیا۔ کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پر، یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے۔ تو آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے۔ آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور میں بھی آپ کے سامنے نیچے ویڈیو چلاؤں گا۔ ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب اور جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں، واقعتاً ایسا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے، ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے، کون سی کمپنی سے لیتے ہیں۔ اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں، جس میں آپ ویسے خود بھی اگر ان کا وہ نکالیں گے نا، یہ مفتی جو ہیں زار ولی خان جو ہیں، ان کا آپ نکالیں گے، زر ولی خان ہے ایسے نام ہے ان کا، تو آپ جب نکالیں گے تو نکل آئے گا۔ اور باقاعدہ ان سے جب یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل من گھڑت بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، حدیث میں احتیاط نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سیم واقعہ سنایا، اور واقعہ سنا کے وہ کہتے ہیں کہ میری نظر سے بھی گزرا ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کمپنی سے احادیث لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اپنے ہی دیوبندی مفتی جو ہیں، جو کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں، وہ یہ الفاظ بول رہے ہیں۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ من گھڑت واقعہ، من گھڑت احادیث، اور مطلب اپنی طرف سے واقعے کو بڑھا چڑھا کے بتانا، کوئی واقعہ کیا ہے، کوئی کس کا کیا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو جب بتایا تھا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے کہ جی یہ واقعہ تو ہم نے سنے نہیں جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں، تو یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا، اس لیے کیونکہ اس طرح کے بہت سارے واقعے، ان کی فضائل اعمال، فضائل پتہ نہیں ان میں بہت سارے واقعات جو ہے نا من گھڑت وہ اویلیبل ہیں اور اچھے خاصے ہیں۔ اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب تو خیر اپنی طرف سے بھی بنا لیتے ہیں، ان کے پاس تو مطلب میرے حساب سے تو میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس یعنی کہ فیکٹری ہے کہ جس طرح مرضی، جو مرضی چاہیں، جس طرح مرضی حدیث بنا لیں۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، مطلب شرم آنی چاہیے انسان کو، ایک اتنا بڑا عالم ہو کے اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، مفتی کہتا ہے، اور ہو کہ وہ اس طرح کی من گھڑت باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے
اور یہ دیکھیں جب اس طرح کی روایات ہوں گی تو یہ بہتان کس پہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا نا، جب آپ ایسے واقعات، اور سننے والے جو ہیں وہ سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مولانا طارق جمیل کی اصل حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹ پہ مبنی سارا سسٹم چلا رہا ہے، اس سے بچیں۔ دیکھیں قرآن اور حدیث جو ہے وہ ماخذ دین ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کوئی نہ اہل حدیث ہے نہ کوئی بریلوی ہے، یا انہی کے دیوبندی کے جو آپ لوگوں کے سب سے بڑے مفتی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل جو ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لیتا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یعنی کہ پتہ نہیں کس کمپنی سے حدیث لیتا ہے، اور وہ احتیاط سے کام نہیں کرتا اور اپنی طرف سے حدیث جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو مقصد صرف یہ تھا کہ آپ تک حق پہنچاؤں اور آپ لوگوں کو ایسے فتنوں سے بچاؤں۔ تو خدا را ان لوگوں کا ساتھ چھوڑیں، ان لوگوں کو سننا چھوڑیں، کم از کم ان کو سن کے ان کو ویریفائی کریں۔ میں یہ کہتا ہوں مجھے بھی سن کے ویریفائی کریں، میں جو یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں آپ اس کو ایک دفعہ آپ اس کو ویریفائی کریں، اس کے نیچے میں آپ کو ویڈیو چلا کے دوں گا، آپ ویڈیو کو ویریفائی کریں کہ آیا میں جھوٹ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ خدا را ان فتنوں سے باہر نکلیں، اس قرآن کو پڑھیں، قرآن بہت آسان ہے۔ جو آپ کو یہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے تو وہ آپ کا نہیں، میرا نہیں، اللہ کا منکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یعنی کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو یاد کے لیے، ذکر کے لیے، تو کوئی ہے نصیحت پکڑے، ٹھیک ہے؟ تو خدا را قرآن کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر عمل کریں، لیکن یہ من گھڑت واقعات جو ہیں ان سے بچیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین سے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی بہت ساری ایسی احادیث ہے جو کہ مولانا طارق جمیل اپنی مرضی سے بیان کرتا ہے، تو ان شرکیہ عقائد سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل آپ سب کو اور مجھے اس طرح کی فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔